اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس پورے محل کو بادشاہ اور اس کے سپاہیوں سمیت تباہ و برباد کر دے۔ حکم پاتے ہی حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور سارے محل کو اس ظالم بادشاہ اور اس کے سپاہیوں سمیت زمین بوس کر دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ حقیقت ہے کہ ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ ضرور دیا جاتا ہے۔ مظلوم کی دعا بارگاہ خداوندی عز و جل میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھے اور ہماری وجہ سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اس حکایت میں ہمارے لیے درس کے بے شمار مدنی پھول ہیں۔ مظلوم کی بد دعا کا انجام ہم نے دیکھا کہ اس نے جب اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی اور مظلوم کی فریاد کس طرح قبول ہوئی، ذرا اس پر غور کیجئے کہ اس ظالم بادشاہ نے ظلم اور بربریت اور اپنے تکبر کے سبب اس مظلوم بڑھیا کی جھونپڑی کو زمین دوز کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس ظالم بادشاہ کے محل کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا اور سب خود بھی اس محل کے ساتھ برباد ہو گیا۔ آج کے اس پرفتن دور میں ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ظلم سے بچنے کا ذہن ہمارا بن نہیں پا رہا۔ ہم مظلوم کی فریاد سے ڈر نہیں رہے۔ ہمارا دین اسلام اس معاملے میں ہماری زبردست رہنمائی فرماتا ہے، ہمیں ظلم سے روکتا ہے، مسلمان کو مسلمان کی مدد کا درس دیتا ہے، ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ ہمیں کس انداز سے زندگی گزارنی چاہیے۔ اس لیے آج کچھ ظلم سے متعلق اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کیسے تعلق رکھنے چاہیے اس سے متعلق چند مدنی پھول لے کر حاضر ہوا ہوں۔ گجرانوالا، خانے وال، بہاولپور اور وسطی لیا میں بھی اسلامی بھائی جمع ہو کر اس بیان کو سن رہے ہوں، جہاں 2 روزہ صوبائی اجتماع آج سے شروع ہو چکا ہے۔ عالمی متی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہونے والے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل اور انٹرنیٹ کے ناظرین، سب توجہ کے ساتھ بیان کو سماعت کیجئے۔ جو یہاں وہاں چہل قدمی کر رہے ہوں یا ادھر ادھر باتوں میں مصروف ہوں، مختلف مکاتبوں کے اندر اسلامی بھائی اگر بیٹھے ہوں تو سب کے سب ہمہ گوش ہو کر بیان کو سننے کی کوشش کیجیے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اجتماع گاہ میں آ کر بیان سننے کی سعادت حاصل کیجیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، کسی چیز سے کھیلتے ہوئے، بدن یا بالوں کو سہلاتے ہوئے درس و بیان سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنے بھائی پر کوئی ظلم کیا ہو مال یا عزت کے معاملے میں تو آج ہی اس سے معافی مانگ لے، اس سے پہلے کہ مواخذہ والا دن
یعنی جس دن حساب کتاب ہوگا وہ دن آ جائے جس میں درہم و دینار بے فائدہ ہو جائیں گے، اس دن فیصلہ یوں ہوگا کہ اگر ظالم کے پاس نیکیاں ہوں گی تو ان سے مظلوم کو دی جائیں گی، ورنہ مظلوم کی برائیاں ظالم پر لادی جائیں گی۔ ایسا حساب اس حساب والے دن کیا جائے گا کہ اگر ہم نے یہیں پر خلاصی نہ کروائی، یہیں پر ہم نے اپنے حقوق معاف نہ کروائے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بروز قیامت ہمیں مظلوم کو نیکیاں دینی پڑ جائیں، اور اگر پھر بھی حساب نہ ہوا پورا تو کہیں مظلوم کے گناہ ظالم پر لادنے والا سلسلہ ہو گیا اور ہم اللہ نہ کرے ظالموں میں شمار کیے گئے، قیامت کے دن ہمارا بنے گا کیا؟ اور میں ایک بار یہ بھی عرض کرتا چلو کہ عموماً بے توجہ غفلت کی وجہ سے اس طرح کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، یا موت کہ ایک دن مرنا ہے اس کا احساس گویا کہ مٹتا چلا جاتا ہے۔ قبر کا معاملہ اور قبر کی ہولناکی، قبر کے سوال جواب، قبر کی وحشت، قبر کا اندھیرا، قبر کا بھینچنا، قبر میں جو پرسش کے معاملات ہوں گے، منکر نکیر کے جو سوالات کا معاملہ ہوگا، اس معاملے میں توجہ نہیں ہوتی، اور پھر ہمیں ایک دن اٹھنا ہے قبر سے، محشر نے قائم ہونا ہے، قیامت کا دن آنا ہے، اس دن حساب ہونا ہے۔ اور یہ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں، یہ الحمدللہ مسلمان اس پر ایمان رکھتا ہے، مسلمان کا ان باتوں پر اعتقاد ہے کہ میں جو دنیا میں آیا ہوں، میں دنیا میں محض چند دن کی زندگی گزار کر میں چلا جاؤں گا، آخر مجھے بھی موت آئے گی۔ اب جو کچھ اس کے بعد دنیا میں ہے اس پر غور کرتا رہے کہ یہ جو جائیداد میرے پاس ہے اس کا کیا معاملہ ہے، یہ جو دولت میرے پاس ہے اس کا کیا معاملہ ہے، یہ جو لباس میرے بدن پر اس کا کیا معاملہ ہے، یہ جو میں صدقہ و خیرات کر رہا ہوں اس کا کیا معاملہ ہے، یہ جو میں حج اور عمرے کر رہا ہوں اس کا کیا معاملہ ہے۔ اپنے عبادات کے معاملے میں بھی غور کرتا رہے اور معاملات کے معاملے میں بھی غور کرتا رہے، حقوق العباد کے معاملے میں بھی غور کرتا رہے، ماں باپ کے معاملے میں بھی غور کرتا رہے، بیوی بچوں کے معاملے میں بھی غور کرتا رہے کہ ہم جب دنیا میں آئے ہیں تو ہمارا بیوی بچوں کے معاملے میں بھی، یعنی ان سے بھی ہمارا واسطہ ہے، ماں باپ سے بھی ہمارا واسطہ ہے، دوست احباب سے ملنا جلنا ہے، عام مسلمانوں سے ملنا جلنا ہے، پڑوسی سے ملنا جلنا ہے، محلے میں آنا جانا ہے، ایک شہر میں رہنا، ایک محلے میں رہنا ہے، کاروبار بھی کرتے ہیں تو مارکیٹ میں رہنا ہے، بازار میں رہنا ہے، ایک دفتر میں رہنا ہے تو مسجد میں نمازیوں سے بھی ایک دوسرے سے ملنا جلنا ہے، اسی طرح سفر کرتے ہیں تو سفر میں بھی آنا جانا ہے، وہاں بھی کئی لوگوں سے ملنا جلنا رہتا ہے، دوسرے ملکوں میں بھی آنا جانا رہتا ہے۔ یعنی گویا اگر انسان اپنی زندگی کے معاملات پر غور کرے کہ میں کن لوگوں سے میرا واسطہ پڑتا ہے، کالج اور یونیورسٹیز کے اندر جو جاتے ہیں وہ دیکھیے کہ آپ کا کن کن معاملات سے واسطہ پڑ رہا ہے، اسی طرح جو مدارس سے پڑھتے ہیں، جامعات سے پڑھتے ہیں وہ غور کرے کہ میرا کن کن معاملات سے واسطہ پڑتا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک، رات تک، ہمارے اٹھنے سے لے کر پھر سونے تک، نہ جانے دن بھر میں کتنے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، کتنے کام کرنے پڑتے ہیں، کاروباری معاملات الگ ہوتے ہیں۔ ان تمام چیزوں پر بندہ غور کرتا جائے کہ مجھ سے کہیں کوئی ظلم نہ ہو جائے، ڈرتا رہے کہ مجھ سے کوئی ظلم نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان معاملے میں غور و تفکر اور تدبر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بیوی شوہر کے بارے میں غور و تفکر کرے، دوست کے بارے میں غور و تفکر کرے۔ ہم ایک دوسرے سے جو مذاق مسخری کرتے ہیں، جس کو ہم دل لگی کا نام دیتے ہیں، اس معاملے میں غور و تفکر کرے۔ جی ہاں، آپ کو ایسا ہوگا یہ دل لگی کا موضوع کہاں سے مطلب یہ لے آئے۔ میں آپ کو ایک حدیث پاک بیان کرتا ہوں کہ اس سے احساس ہوگا، یہ حدیث پاک انشاءاللہ عز و جل ہم سنیں گے تو ہمیں ایک احساس ہوگا کہ ہمیں فیلنگ ہوگی کہ معاملہ نازک ہے۔ چنانچہ الترغیب والترہیب کے حوالے سے نقل ہے
ایک شخص نے کسی کا